बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मुताले पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 13 का आज हम आगाज़ करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्या पाकिस्तान के वक्त इब्तदाई मुश्किलात क्या क्या थी। यानी उनमें सबसे बड़ा मसला जो है महाजरीन की आबादकारी का था, असासों की तकसीम और गैर मुनसिफाना इलाकों को तकसीम किया गया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दरियाई पानी का मसला वगैरह वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कायदे आज़म ने अपनी किस तरह से अपने फ़हम व फरासत से काम लेते हुए अपने मुल्क को, अपनी कौम और अपने वतन को मुस्तहकम किया और इन तमाम चैलेंजेस का अपनी कौम के साथ मिलकर डट कर मुकाबला किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कौमी इस्तेहकाम यानी सोलिडेरिटी ऑफ नेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा चैलेंज था मुसलमानों के लिए, और कमज़ोर और मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान भारत की तरफ से हमें तोहफे में मिला। अवाम बेखानुमा थे, लाखों अफराद कैंपों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें खुराक, लिबास और रहाइश के मसाइल दरपेश थे। नीज़ इलाज मुआवजे की सहूलतें भी उनको मैसर ना थीं। महाजरीन ही नहीं, मुकामी आबादी भी माशी और माशरती एतबार से मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। मुल्क के हालात खुद पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। इन हालात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़हम व फरासत, हौसले, मेहनत और बेहतरीन क़यादत ने काम कर दिखाया, और कौम ने इन मुश्किल हालात का बड़े डट कर सामना किया और पाकिस्तान को मजबूत बनाने और इसे जितने भी मसाइल दरपेश थे उसमें अवाम का किरदार बहुत ही पॉजिटिव रहा। अपने अजीम कायद की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम ने जुर्रत, इस्तकामत और सख्त मेहनत से काम लेते हुए अपने मुल्क को अच्छी बुनियाद फराहम की। वो बड़े जज्बाती अंदाज में और कौमी सोच के साथ आगे बढ़े और अवाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इन तमाम कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को सॉलिडेरिटी हासिल हुई, यानी पाकिस्तान मजबूत हुआ, पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल हुआ। अगला हमारा टॉपिक जो है वो इसी से रेलिवेंट आगे है, पाकिस्तान के मुतालिक कायदे आज़म की सियासी बसीरत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी दूरंदेशी, मामला फहमी से अपनी कौम को अपने कदमों पर खड़ा होकर दिया और मुख्तलिफ इक़दाम उठाकर ख़तरात को दूर करते हुए पाकिस्तान को सालमियत और इस्तेहकाम देने में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कौम को मायूसियों से निकाल कर कायदे आज़म ने पूरे तमाम फ़ज़ा फराहम की। अजीम कायद को आज़ादी के हसूल के बाद 1 साल और 1 माह काम करने का मौका मिला। अल्लाह पाक ने उन्हें 1 माह 1 साल का जब मौका दे दिया, इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया। अजीज़ तालिबात, पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो बहुत बड़ा मसला महाजरीन की आबादकारी का था, कायदे आज़म ने अपनी जो है फ़हम व फरासत से उसको किस तरह से हल कर दिया। आइए हम इसको देखते हैं। कायदे आज़म ने फौरी तौर पर महाजरीन की आबादकारी का मसले को पेश नज़र रखा। उन्होंने अपना हेड क्वार्टर कराची से लाहौर मुंतकिल किया ताकि वो अपने सामने महाजरीन को आबाद करने के लिए बनाए गए मनसूबों पर अमल करा सकें। हुकूमत ने महाजरीन की मदद के लिए अहले सरवत को दावत दी, यानी दौलतमंद लोगों को कहा कि वो आएँ और इन रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर अतियात दें। अवाम ने बहुत खुले दिल से रिलीफ फंड में रकम जमा कराई और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने कैंपों में आए महाजरीन के मसाइल को हल करने की बहुत कोशिशें की। खुराक, कपड़ा, दुआएं, खैमे, कंबल और दीगर अशिया बहुत ज़्यादा तादाद में दी गई। कायदे आज़म ने अवाम के हौसलों को बहुत बुलंद किया, उन्हें क़ुव्वत इरादी और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करने की तलकीन की। उन्होंने कौम को पूरा एतमाद रखने के लिए मुख्तलिफ जलसों में तकारीर भी की। एक बार आपने यूँ फरमाया कि तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि नौजवान कौमों ने अपने किरदार की पुख्तगी और पक्के इरादे की बदौलत अपने आप को मजबूत बनाया। हमारी तारीख बहादुरी और अजमत की दास्तानों से भरी हुई है। हमें अपने आप में मुजाहिदों की सी रूह पैदा करनी होगी। भारत ने लाखों अफराद को पाकिस्तान में धकेल कर समझा कि माशी दबाव और बहरान पाकिस्तान को ले डूबेगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अपने कायद की नसीहत पर अमल करते हुए मर्दाना वार मुकाबला किया। उन्होंने यकजहती और इत्तेहाद के साथ आने वाले तूफान का मुकाबला किया। दिल गिरफ्तार महाजरीन को रफ्ता रफ्ता घरों में बसाया गया। पाकिस्तान से भारत चले जाने वाले सिखों और हिंदुओं की मतरवक्का इमलाक महाजरीन को और लौट की गई। इनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए गए। पाकिस्तान की निज़ामी मशीनरी ने रवायती दफ्तर शाही से दूर रहते हुए अवाम के ताउन के साथ महाजरीन को आबाद किया। कायदे आज़म ने लाहौर में एक इज्तिमा में तकरीर करते हुए फरमाया, हम पाकिस्तानी अवाम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम उन महाजरीन को बसाने के लिए हर मुमकिन इमदाद मुहैया करें जो पाकिस्तान आ रहे हैं। इन लोगों को ये मसाइल इसलिए दरपेश हैं कि वह मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं।
قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمت کو نصیحت۔ جیسا کہ عزیز طالبات ہم نے پڑھا کہ جو ابتدائی مشکلات درپیش تھی پاکستان کو، اس میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ تھا کہ سرکاری جو ہے ملازمین، ان کے لیے نہ تو دفاتر میں اسٹیشنری تھی، نہ ہی فرنیچر تھا، نہ ہی ساز و سامان تھا۔ تو ایسے حالات میں قائد اعظم نے ان سے خطاب کیا اور ان کو بوسٹ اپ کیا، ان کے مورائل کو بلند کیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے نامساعد حالات کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں قوت کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے سرکاری افسروں کو بار بار تلقین کی کہ اب وہ آزاد قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے روزمرہ رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو ان کے نیک کردار سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ حاکم نہیں بلکہ قوم کے خدمتگار ہیں۔ 25 مارچ 1948 کو آپ نے جو خطاب فرمایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے، آپ اپنے جملہ فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کیجیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے، اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے، آپ ثابت قدمی، ایمان اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض بجا لائیے۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو وہاں کی نسلوں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا جو اہم قائد اعظم نے اسٹیپ یا قدم اٹھایا وہ تھا صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر پاکستانی عوام آنے والے سالوں میں صوبائیت، نسل پرستی اور ذات پات اور دیگر تعصبات میں الجھ گئی تو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں میں قومی یکجہتی کے فروغ اور باہم اتحاد کے قیام پر زور دیا۔ ان کی نصیحت تھی کہ عوام کو علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنے کی بجائے قومی سوچ اپنانی چاہیے۔ قائد اعظم نے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی اہمیت کے پیش نظر ایک وزیر برائے اسٹیٹس اور قبائلی امور بنایا، مختلف ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطے کیے اور انہیں قومی دھارے میں پوری طرح شامل ہونے اور پاکستانی رویہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت پاکستان دشمنوں نے ملک خداداد کے قیام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی عوام میں گمراہ کن خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ پاکستان کمزور ہونے کے سبب زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گا۔ عوام میں علاقائی اور صوبائی اور نسلی تعصبات کو ہوا دی گئی۔ مایوسی اور لا تعلقی کی فضا بنانے کی گمراہ کن کوششیں بالآخر ناکام ہو گئیں۔ قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستانی عوام نے قومی جذبوں کو ابھارا اور دیگر تعصبات کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ عوام کو پاکستان دشمن عناصر کے عزائم سے قائد اعظم نے بوقت باخبر کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو واضح کر دیا کہ ان کی قوت اتحاد میں ہے اور جب تک وہ متحد اور یکجا ہو کر رہیں گے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قائد اعظم نے اپنی قوم کو یہ نعرہ جو ہے وہ ذہن نشین کرا دیا کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے ملک کو جو ہے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ چوتھا اہم قدم، معیشت کے لیے رہنما اصول۔ چونکہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے یہاں پر آئے تھے اور نقل مکانی کے وقت ان کو جو ہے ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا گیا، قتل و غارت بھی کی گئی، اور کشمیر میں جنگ آزادی جو ہے وہ بھی جنگ بھی لڑی گئی، انتظامی مشینری کے مسائل پیش آئے، 1948 کے سیلاب، بھارت کی طرف سے پاکستان کو ساسوں میں سے جائز حصہ نہ ملنا، بے روزگاری، غربت، یہ سارے ایسے عوامل تھے کہ قائد کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج تھا۔ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ افراتفری اور معاشرتی توڑ پھوڑ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ ایسے حالات میں قائد اعظم ملک کی معیشت کو سنبھالنا دینے، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھے۔ قائد اعظم نے جو اقدامات کیے ان میں سب سے بڑا قدم یہ تھا، ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ بینک میں چونکہ ہندوؤں کی ایجاداری تھی، یعنی ان کی ملکیت تھی، اور ان سے پاکستان کی ترقی کی کردار کی توقع کرنا عبث تھا، یعنی کہ فضول تھا۔ ہم کبھی بھی یہ خیال نہیں کر سکتے یا سوچ سکتے تھے اس وقت کہ ہندو مسلمانوں کا بھلا سوچیں گے۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ بینک 1 جنوری 1948 کو وجود میں آیا اور اس کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے اور مغربی طرز معیشت میں ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جدا گانا معاشی نظام لانا ہوگا، اور مغربی معاشی نظام نے تو انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کی ہیں۔
اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم کو ایسی معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ مہاجرین کی امداد کے لیے آپ نے عوام کو دل کھول کر چندہ دینے کی تلقین کی اور ایک ریلیف فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا گیا۔ اس رقم سے انہوں نے مہاجرین کی عبادکاری اور انہیں روزگار مہیا کرنے کا اہتمام بھی کیا اور یوں ملکی معیشت کو کافی حد تک سہارا جو ہے وہ مل گیا۔ اس کے بعد ہے انتظامیہ میں اصلاحات۔ پاکستان بننے کے بعد انتظامی مشینری جو ہمارے پاس تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ بڑی تعداد میں دفتری عملہ پاکستان سے ہندوستان چلا گیا۔ دفاتر میں کام کرنے کا تجربہ رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وسائل ناپید تھے، یعنی بالکل ختم ہو گئے تھے۔ بھارت نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے۔ جو تھوڑے بہت مسلمان بھارت میں انتظامی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور پاکستان آنا چاہتے تھے، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں تاکہ وہ کسی صورت پاکستان میں جا کر ترقی اور فلاح کا کام نہ کر سکیں۔ قائد اعظم نے انتظامی مشینری کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فوری اقدامات کیے۔ کراچی کو دارالحکومت بنایا۔ جو تھوڑے بہت تعداد میں سرکاری ملازمین کی دفاتر میں پہنچے تھے، قائد اعظم نے انہیں قومی جذبے سے کام کرنے کو کہا۔ نئی آزادی چونکہ ملی تھی، ہر دل میں امنگ تھی، مقصد و خواہش تھی کہ پاکستان جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ دفتری ساز و سامان، اسٹیشنری وغیرہ بالکل ختم تھی، بالکل بھی نہیں تھی، لیکن کام کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مربوط نظام، یعنی کہ ایسا ایک سیکوینسڈ وے میں ایسا نظام مرتب پا گیا کہ بھارت سے سرکاری ملازمین لانے کے لیے خصوصی بندوبست بھی کیے گئے۔ چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ایک بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے سول سروس کو نئے سرے سے آراستہ و منظم کیا اور سول سروس رولز بنے۔ نیوی، ایئر فورس اور بری فوج کے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ فورن سروس، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروس کا اجرا کیا گیا۔ انتظامی مشینری بنائی گئی، اس سے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام چلا اور ملک میں حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ مشینری کو ترتیب دینے میں قائد اعظم کا مرکزی رول رہا۔ جی طالبات، آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، چونکہ آج ہم نے جو ہے قوم کو استحکام دینے کے لیے قائد اعظم کے چند اقدامات کے حوالے سے پڑھا۔ ان میں جو ہے مہاجرین کی آبادکاری، قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمت کو نصیحت، صوبائیت اور نسل پرستی، معیشت کے لیے رہنما اصول اور انتظامیہ میں اصلاحات شامل تھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم خارجہ پالیسی کے رہنما اصولوں سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔